اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم فما بعد دوستو آج بات کرتے ہیں انسانی دل کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو کہ انسان کے جسم میں ایک عظیم حصے کی طرح کام کرتی ہے۔ دوستو انسانی دل اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ صرف جسم میں خون پہنچانے والا عضو نہیں بلکہ انسان کی روحانی کیفیت، احساسات اور ایمان سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں دل کو بہت اہم مقام دیا گیا ہے۔ اگر دل درست ہو تو انسان کی پوری زندگی درست ہو جاتی ہے، اور اگر دل خراب ہو جائے تو انسان گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دل کی تخلیق اور اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا فرمایا۔ ماں کے پیٹ میں ایک ننھا سا دل دھڑکنا شروع ہوتا ہے اور پھر پوری زندگی بغیر رکے کام کرتا رہتا ہے۔ ایک عام انسان کا دل دن میں تقریباً 1,00,000 بار دھڑکتا ہے اور پورے جسم میں خون پہنچاتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسانی دل ایک طاقتور پمپ کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کا وزن تقریباً 250 سے 350 گرام ہوتا ہے، مگر یہ پورے جسم کو زندہ رکھنے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ دل میں 4 خانے ہوتے ہیں جو خون کو پورے جسم میں گردش کرواتے ہیں۔ دل کی دھڑکن کا نظام بھی حیران کن ہے۔ اگر دل چند لمحوں کے لیے رک جائے تو انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا تم نہیں دیکھتے؟ یہ آیات ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہے دوستو کہ ہمارا جسم، خاص طور پر دل، اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دل اسلام میں یعنی دل کو صرف جسمانی عضو نہیں سمجھا جاتا بلکہ یہ ایمان اور نیت کا مرکز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ سن لو وہ دل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اصل اصلاح دل کی اصلاح ہے۔ اگر دل میں ایمان، محبت، رحم اور خوف خدا ہو تو انسان نیک اعمال کرتا ہے۔ دل کی بیماریاں جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں دوستو، اسی طرح روحانی بیماریاں بھی دل کو متاثر کرتی ہیں۔ روحانی بیماریوں میں سب سے جو خطرناک بیماری ہے میرے بھائی اور دوستو، وہ ہے حسد۔ حسد، ضد، تکبر، جھوٹ، نفرت، غصہ اور بغض دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں بعض لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ یہ بیماری جسم کی نہیں بلکہ روح اور ایمان کی بیماری ہے۔ دل کو زندہ رکھنے کے طریقے ہیں دوستو۔ اسلام ہمیں دل کو پاک اور زندہ رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دل کی صفائی کے لیے چند اہم اعمال یہ ہے: نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر الہی، سچ بولنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کی خدمت، غریبوں کی مدد، گناہوں سے توبہ۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل سکون پاتا ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد رکھو دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا تطمئن القلوب الا بذکر اللہ۔ سائنسی حیرت انگیز معلومات۔ سائنس کے مطابق انسانی دل تقریباً 60,000 میل لمبی خون کی نالیوں میں خون پہنچاتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ جسم کے ہر حصے تک آکسیجن پہنچاتا رہتا ہے۔ دل کی دھڑکن دوستو انسان کے جذبات سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ خوف، خوشی، غصہ اور محبت کے وقت دل کی رفتار بدل جاتی ہے۔
یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل صرف جسمانی نہیں بلکہ جذباتی نظام سے بھی جڑا ہوا ہے۔ دل اور آخرت، قیامت کے دن مال اور اولاد کسی کا نہ آئیں گے، یعنی کسی کام نہیں آئیں گے، صرف پاک دل فائدہ دے گا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، مگر وہ شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کے حضور پاک، یعنی اللہ کے حضور پاک دل لے کر آئے گا۔ لہٰذا دوستو، ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسانی دل دوستو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ دن رات بغیر رکے کام کرتا ہے اور ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف جسمانی دل کی حفاظت کافی نہیں ہے، بلکہ روحانی دل کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اگر ہمارا دل ایمان، محبت، رحم اور ذکر الہی سے زندہ رہے تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دل عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن رکھے۔ آمین۔ ملتے ہیں دوستو اپنے دوسری ویڈیو کے بارے میں۔ دوستو، اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نیچے ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔